بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائس، آج میں آپ لوگوں کو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک شرابی موچی کا واقعہ سناؤں گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ کوفہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوس میں ایک موچی رہا کرتا تھا، جو تمام دن تو محنت مزدوری کرتا اور رات گئے گھر میں گوشت یا مچھلی لے کر آتا، پھر اسے بھون کر کھاتا، اس کے بعد شراب پیتا۔ جب شراب کے نشے میں دھت ہو جاتا تو خوب ادھم مچاتا اور شور کرتا۔ اس طرح رات گئے تک سلسلہ رہتا، یہاں تک کہ اسے نیند گھیر لیتی۔ کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے شور و غلل سے بے حد تکلیف ہوتی، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ تمام رات نماز میں مشغول رہتے۔ ایک رات اس ہمسایہ موچی کی آواز نہ سنی۔ صبح کو اس کے بارے میں دریافت فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ کل رات اس کو سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے اور وہ قید میں ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز فجر ادا کی اور اپنی سواری پر سوار ہو کر خلیفہ کے پاس پہنچے اور اپنے آنے کی خلیفہ کو اطلاع بھجوائی۔ خلیفہ نے حکم دیا، آپ کی سواری کی لگام تھام کر نہایت ہی احترام کے ساتھ فرش شاہی تک لے آؤ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سواری سے نیچے نہ اترنے دیا جائے۔ سپاہیوں نے ایسے ہی کیا۔ خلیفہ نے دریافت کیا، کیا حکم ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرا ایک ہمسایہ موچی تھا جسے کل رات سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے، اس کی آزادی کا حکم فرمائیے۔ خلیفہ نے فرمان جاری کر دیا کہ موچی کو فوراً رہا کر دو اور اس قیدی کو بھی رہا کر دو جو آج کے دن پکڑا گیا ہے۔ چنانچہ سب کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر سوار ہو کر چل دیے اور ہمسایہ موچی پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، اے نوجوان، کیا ہم نے تمہیں کوئی تکلیف دی؟ اس نے عرض کیا، نہیں، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو میری مدد فرمائی اور میری سفارش کی۔ اللہ عز و جل آپ کو بہتر جزا عطا فرمائے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمسائے کی حرمت اور حق کی رعایت فرمائی۔ پھر اس شخص نے توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے بری حرکتوں سے باز آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو گائز، دیکھا آپ نے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس قدر عظیم صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا اور اپنے شرابی ہمسائے کی اذیت برداشت کرتے رہے۔ بالآخر اس کی قسمت کھلنے کا سبب یہ ہوا کہ وہ گرفتار ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی مدد کی تو وہ متاثر ہو گیا۔ یعنی واقعی نیکی کی دعوت دینے کا یہ بھی ایک مؤثر ترین انداز ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں۔ کوئی ہمارے کتنا ہی برائی سے کیوں نہ پیش آئے، ہم اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے اس کی خیر خواہی کا ہی معاملہ کرتے رہیں اور اس کی اصلاح کرتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ تو گائز، یہ تھا میری آج کا واقعہ۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو جائے اور آپ اسی طرح سے ہی اچھے واقعات سن سکیں۔ تو
تو گائز ملتی ہوں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ